أشهد أن محمدًا رسول الله. حي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ماہ محرم شروع ہو چکے ہیں، جس کی آج پہلی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ارشاد فرمائے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ جس دن آسمان و زمین پیدا ہوئے اس دن تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں سال دے 12 مہینے اللہ دی کتاب درج سر، کہ اسلامی سال دے کل مہینے 12 اور ان 12 مہینے اندر منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا ماہ رجب۔ یہ 4 مہینے بالاتفاق حرمت والے۔ مشرکین یہود و نصارہ حرمت والے مہینے رد و بدل کرتے سن۔ کسی سال کوئی مہینہ حرمت والا ٹھہراندے سن، کسی سال کوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی وضاحت فرما کہ اللہ دے ہاں سال 12 مہینے نے اور وہ 4 حرمت والے نے، اور اس کا تعین بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان جو ارشاد فرمایا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ حرمت والے مہینہ کا تقدس شروع تو ہی
لوگ اس کا خیال کرتے سن، اور جس نو حرمت والا مہینہ کہندے اور سمجھتے سن، اس مہینے جنگ و جدل لڑائی اس نو حرام سمجھتے سن، گناہ سمجھتے سن۔ کافر ہو کے، یہود و نصارہ ہو کے، مشرک ہو کے، پھر بھی حرمت والے مہینہ دا احترام کرتے سن۔ ساڑھے دل و دماغ جو ان 4 مہینے کی حرمت اور تقدس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ان مہینے اندر لڑائی جھگڑا فساد قتل و غارت اگرچہ ہر مہینے ہی حرام ہے، منع ہے، لیکن ان مہینے خاص کر ان کی حرمت کا تقاضا ہے کہ ہر قسم کے جھگڑے تو انسان لڑائی تو فساد تو قتل و غارت تو محفوظ رہے۔ ان 4 حرمت والے مہینے جو ایک حرمت والا مہینہ محرم ہے جو شروع ہو چکا ہے۔ اس نے محرم بھی اسی حرمت جس کے اندر قتل و غارت لڑائی فساد حرام ہے، اسی وجہ تو اس نو انعام ملے ہے۔ وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ محرم ہے، حرمت والا عزت والا مہینہ، اور اسی مہینے تو نبی علیہ السلام تو پہلے بھی محرم تو ہی سال کا پہلا مہینہ محرم نو ہی سمجھا جاتا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ خلافت ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھیا آپ نو بحیثیت گورنر آپ امیر المومنین سر کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ تسی جدوں بھی کوئی خط سانو تحریر فرماندے ہو، خط بھیجتے ہو، تو اس خط اندر تاریخ تحریر نہیں ہوتی، جس وجہ تو پتہ نہیں چلتا کہ خط پہلے کیڑا ہے اور بعد کیڑا ہے، لہذا وہ تاریخ دا تعین فرماتا چاہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے اور اس مشورے اپنی شورا اندر پیش فرمایا، سب نے اتفاق کیا کہ تحریر و خطوط اندر تاریخ لکھی جائے اور سال کا آغاز محرم تو اور نبی علیہ السلام دی ہجرت پاک تو کیتا جائے۔ کچھ صحابہ کرام کی خواہش کہ آپ دی ولادت تو، بعد یہ خواہش ہی آپ دی بعثت تو، یہ سال آپ مبعوث ہوئے بنبوت کا اعلان کیا وہاں سے شروع کیا جائے۔ بعض نے معراج رسول کا تذکرہ کیا، لیکن سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی رائے اسی کے سال کا آغاز نبی علیہ السلام کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہجرت سے کیا جائے۔ ہجرت کا چونکہ عزم ارادہ پروگرام ماہ محرم میں طے ہویا سی اور ربیع الاول نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس عزم اور ارادے کی وجہ محرم سال کا پہلا اور ساتھ ہی سن ہجری سے آغاز ہوا، کیونکہ اس مہینے اندر ہجرت کا عزم ارادہ ہو تو 1441 ہجری رات کو ختم ہوئی اور 1442 ہجری کا آج پہلا دن ہے۔ اس مہینے کی عزت اور عظمت کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان، کہ ماہ رمضان تو بعد جس مہینے دے روزے افضل ترین روزے نے وہ ماہ محرم ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔
یہ مہینہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف، جس طرح آپ کہتے ہیں کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اسی طرح یہ ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، ماہ محرم، اس کا ادب احترام، اس کی فضیلت، درجہ اور شان کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ 10 محرم دا روزہ رکھے اللہ اس دے گزشتہ پورے 1 سال دے گناہ معاف فرما دے۔ فضیلت ہے اس مہینے اندر جو کچھ کیتا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث وچ نہیں، اور جو قرآن و حدیث دی سرات وضاحت عزت عظمت فضیلت بیان ہوئی ہے یا اس اعمال کا تذکرہ ہوا ہے، ان اعمال کی طرف ساری توجہ نہیں۔ نبی علیہ السلام یوم عاشورہ 10 محرم نو آپ نے فرمایا ھذا یوم صالح، یہ نیک دن ہے، یہ پاکیزہ دن ہے۔ کون سا؟ 10 محرم الحرام۔ یاد رکھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت حق ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ سارے فضائل، سارے مناقب، یہ سارے خصائل جو ماہ محرم دے بیان ہو رہا ہے نا، اج سیدنا حسین ابن علی دنیا میں موجود ہے، زندہ ہیں، آپ شہید نہیں ہوئے۔ شہادت کا دن اللہ کے ہاں تو طے ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے بیان نہیں کیا، لہذا یہ فضائل سارے دے سارے جو کچھ بیان ہوئے واقعہ کربلا سے 60 سال پہلے یہ بیان ہو رہے، یعنی اس واقعے کے ساتھ اس فضیلت کا، اس کی عظمت کا یہ الگ بات ہے۔ ایک بندہ جمعے کی فضیلت اسلام میں موجود ہے، ایک بندہ جمعے والے دن فوت ہو جائے تو کی کہو گے کہ بڑا خوش نصیب سی کہ بڑے اہم دن فوت ہوئے۔ ایک بندہ جمعرات کو فوت ہو جائے، نبی علیہ السلام نے اللہ سن صاحب قبر تو بچا لے گا، تو کی کہو گے بڑا خوش نصیب سی یار جمعرات والے دن فوت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش چاہت تمنا سی کہ میری موت سوار نو ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام سوار کو فوت ہوئے، یہ خواہش یہ چاہت۔ اسی طرح احرام کی حالت میں کسی کو موت آ جائے، بڑا خوش نصیب سی، بیت اللہ جاتے ہوئے شیخ جناب فوت ہو گئے۔ ایک شخص حالت نماز میں فوت ہو جائے تو اس کی عزت عظمت ہے، اس لیے کہ وہ نماز میں سجدے میں قیام میں رکوع میں فوت ہوا۔ 10 محرم کی فضیلت الگ موجود ہے، ثابت ہے۔ اس دن سیدنا حسین ابن علی کی شہادت ہونا یہ ہے کہ بڑے شرف ہے، عزت ہے، کہ بڑا عزت والا پاکیزہ دن ہے جس دن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ لیکن آپ کی شہادت کے ساتھ اس کی فضیلت کا تعلق جوڑنا یہ نہیں ہے۔ غور فرمائیے، نبی علیہ السلام اس دن کے بارے میں ھذا یوم نجی اللہ، یہ وہ دن ہے 10 محرم کا جس دن اللہ نے نجات دی بنی اسرائیل من عدوہم، بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی۔ یہ وہ دن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پار گزرے، فرعون دریا سمندر میں غرق ہوا، یہ وہ عظیم دن ہے۔ یہ کس نے بیان کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے ھذا یوم عظیم، ایک حدیث میں ہے، یہ سارے الفاظ بخاری و مسلم کی مختلف روایات سے چنیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ھذا یوم عظیم، یہ بڑا عظمت والا دن ہے 10 محرم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن کی یہود تعظیم کرتے سن، موسیٰ علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھتے سن، اور یہود اس دن اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے، عورتیں بناؤ شنگار کرتی، اس دن کو اپنی عید سمجھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ یہ یہودیوں کے طریقہ تھا۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہمارا یہودیوں سے زیادہ ہے، ہمارا ان پر ایمان، وہ میرا نبی بھائی ہے، ہم انشاءاللہ 10 محرم کا روزہ رکھا کریں گے، اور اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال زندہ رہا تو ہم یہود کی مخالفت بھی کریں گے اور روزہ بھی رکھیں گے۔ وہ ایک روزہ رکھتے، ہم 9 کو ساتھ روزہ جوڑ کے
2 روزے رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں بھی شریک ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام، لیکن اللہ کا امر کہ آئندہ سال ماہ محرم آنے سے پہلے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اور ایک حدیث میں یہ بھی صراحت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 10 محرم نو بیت اللہ کا غلاف تبدیل ہوتا تھا، بیت اللہ کا غلاف بدلتے تھے، تبدیل ہوتا تھا۔ آج رواج ہے کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ سارے حجاج وہاں ہوتے ہیں، عرفات میں بیت اللہ خالی ہوتا ہے اور وہاں تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے، غلاف رش نہیں ہوتا، بھیڑ نہیں ہوتی، وہ لوگ اپنا بیت اللہ کا غلاف تبدیل کر دیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں 10 محرم کو اہتمام انسلام ہوتا کہ بیت اللہ کا غلاف ہم تبدیل کریں، تو ماہ محرم کی بدعت اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائے۔ سب سے بری بدعت ماہ محرم دے اندر جو ہے وہ ہے صحابہ کرام کی تنقیص، صحابہ کرام پر تبرہ، صحابہ کرام کو برا کہنا، یہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو، میرے صحابہ کا ادب کرو۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرو، میرے صحابہ کو تار و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، میرے صحابہ کے مقام کی طرف انگلی نہ اٹھاؤ۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ ماہ محرم کی دوسری بدعت جو ہے وہ اس مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھا جائے، یہ سوگ کا مہینہ ہے، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جب یہ سارے محرم کے فضائل، مناقب، شمائل بیان ہو رہے سن، اس وقت یہ اعلان ساتھ ہو چکا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکے ہیں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے آپ دے اس وحی تے آ جان تو بعد، اس آیت مبارکہ دے نازل آ جان تو بعد جیڑی چیز بھی اسلام میں نئی داخل کی جائے گی وہ بدعت ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ نہیں کہا جاتا تھا، اور اس مہینے کا مخصوص لباس نہیں پہنا جاتا تھا کہ مخصوص سوگ کا کالا لباس پہن کے سوگ کا اظہار کیا جائے اور چارپائیوں کو الٹا کر دیا جائے، کھانا پکانا چھوڑ دیا جائے اور بیوی سے مجامت کو حرام اور برا سمجھا جائے۔ اس کو سوگ کی علامات، اس کے اندر زہر ہو، اس کے اندر ماتم کا انتظام و انصرام ہو، یہ ساری چیزیں اسلام دین شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ ماتم کے بارے میں نص حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ضرب الخدود، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ آپ فرماتے نے من ضرب الخدود، جڑا بندہ اپنا چہرہ پیٹتا ہے، اپنا رخسار پیٹتا ہے، اپنے آپ تے ماردا ہے۔ اور جڑی آیت مبارکہ میں خطبہ مسنونہ پڑھی سی، وہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد جو 12 ہے، اس میں 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سادہ، یہ تمہارا دین ہے، یہ صاف ستھرا تمہارا دین ہے، اس کے اندر رد و بدل نہ کرو، مہینے کے نام نہ بدلو، مہینوں کی ترتیب نہ بدلو۔ اور آگے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سورۃ توبہ قرآن پاک کی صلاۃ و وسعت ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 حرمت والے مہینوں میں یعنی ماہ محرم میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ گناہ کر کے، قتل و غارت کر کے، فساد کر کے،
کسی سے لڑ کے جھگڑ کے، کسی کو تھپڑ مار کے، کسی کو برا کہہ کے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو ان 4 مہینوں میں۔ جب دوسروں پہ ظلم کرنا حرام ہے تو اپنے نفس پر، قرآن تو کہتا ہے اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اپنے آپ کو تھپڑ مارنا، اپنے آپ کے سینہ کو بھی کرنا، اپنے آپ کو زنجیر مارنا، اپنے آپ کو چھری اور بلیڈ مارنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، فلا تظلموا فیہن انفسکم کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا؟ قرآن کی واضح آیت ہے کہ اپنی جانوں پہ محرم کے مہینے میں ظلم نہ کرو۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اپنے آپ کو بندہ لہولہان کرے۔ چھوٹا سا بچہ اپنے آپ کو چاقو یا چھری مار لے تو بندہ کہتا ہے یار اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ جو اعلانیہ چوکوں چوراہوں پہ ظلم کر رہا ہے اپنی جان پر، اپنے آپ کو مارے، اپنے آپ کو زخمی کرے اور کہے یہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ اپنی جانوں پہ ظلم ہے۔ اور ہمارے استاد سے فرمایا کرتے تھے کہ اس پر حیرانگی کی بات بھی نہیں ہے، جس سینے میں صدیق عمر عثمان کا بغض ہو اس کا علاج بھی یہی کہ وہ اپنے آپ کو مارے، اپنے آپ پر ظلم کرے، ہائے ہائے کرے اور چہروں پر مارے۔ فرماتے ہیں یہ گناہ ہی ایسا ہے جس کا جب تک یہ اظہار نہ کرے بازاروں چوکوں پہ انہیں صبر نہیں آتا۔ یہ آزاداری کے نام پر اپنی جانوں پہ ظلم ہے۔ یہ اہل بیت آل رسول کے نام پر اس بغض اور اس گناہ کی سزا اللہ نے اعلانیہ رکھی ہے۔ بعض لوگ ہیں جو زنجیر مارتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو چھری اور بلیڈ مارتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو آگ پہ کھڑا ہو کے ماتم کر، آگ کے انگاروں پر، آگ کے انگاروں پر بڑے بڑے شہروں میں، کراچی، دیگر کئی شہروں میں بقاعدہ اخبار میں آتا ہے 10 محرم کے بعد جو چھٹیوں کے بعد اشتہار اخبار چھپتا ہے، اس پہ دیکھے عزادار آگ کے انگاروں پر کھڑے ہو کے ماتم کر، آگ کے انگاروں پر۔ اس وقت وہ حدیث یاد آتی کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا آ رہے ہیں سفر، صحابہ کرام وضو کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نماز میں جماعت شامل ہون دے حرص دی وجہ تو جلدی وضو کی، جلدی وضو کر کے دوڑے صفوں کی طرف۔ تو نبی علیہ السلام مصلی امامت پہ تھے، آپ نے صحابہ کو آتے دیکھا، اتنا جلدی وضو کیا کہ ایڑیوں کی کچھ جگہ خشک رہ گئی، ایڑی کی تھوڑی تھوڑی جگہ، کوئی ناخن کے برابر، کوئی اس سے زیادہ۔ جب بندہ چھیتی جلد بازی وضو کرے تو کوئی جگہ پیر دی خشک رہ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ایڑیوں کو صحابہ کو آتے دیکھا تو فرمایا ویل للعقاب، ان ایڑیوں کے لیے جہنم ہے، ویل ہے، تباہی ہے جو وضو میں خشک۔ صحابہ کرام نے اپنے ایڑیوں پہ اپنے گیلے ہاتھ پھیر تاکہ وہ خشکی ختم ہو جائے، ایڑیاں تر ہو جائیں۔ اس پر امام ابن خزیمہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ جن کی ایڑیوں کا ایک ناخن کے برابر جگہ خشک ہو وضو میں، وہ ایڑی جہنم میں ہے، اور جس کا ساری زندگی میں وضو میں پاؤں دھویا ہی نہ جائے، چھیا پاؤں نہیں دھوتے وضو میں، مسح کرتے ہیں، اور مسح میں بالاتفاق جگہ خشک ہے۔ اب اس ایڑی کا، اس تلوے کا، اس پیر کا حق نہیں ہے کہ یہ کہاں کھڑا ہو، آگ، تاکہ صفائی ہو۔ پورا سال جو دھویا نہیں وضو، یہ وہ سزا ہے جو اسلام سے، دین سے، شریعت سے دوری کی وجہ سے وہ جہنم کی خبر ہے جو رسول اللہ نے دی ہے کہ جہنم کی آگ ہے ان پیروں کے لیے جو خشک رہ جائیں وضو۔
بدعات محرم میں سے یہ کبھی ہی بدعت ہے کہ اس میں شوق کی صورت بنائی، گھر میں شوق کا ماحول ہو، سیاہ لباس جان بوجھ کے پہنا جائے اس ماہ میں شوق کی علامت بننے کے، اور ماہ محرم کی اس سے بھی بڑی بدعت ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز۔ پورے میں سال 11 مہینے جتنی نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہوتی جتنی محرم۔ چنگے بھلے اہل و سنت چاول بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، چاول کھلاتے ہیں، اس طبقے اس گروہ کو راستے میں سبیلیں لگاتے ہیں۔ یہاں سے جلوس گزرے گا، برآمد ہوگا، یہ سبیل ہے، یہ پانی پیے، گزرے گے وہ جو صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، پانی پلائے گا وہ جو صدیق کے ادب و احترام کرتا۔ رسول رحمت کی حدیث یاد نہیں؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لعنت ہے اس شخص پر جو میرے صحابہ کو برا کہتا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تمہاری نظر ایسے گروہ ایسے لوگوں پر پڑے جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم یہ کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس برے نظریے اور عقیدے پر تم پہ اللہ کی لعنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ ان پر لعنت پہ غیر اللہ کی نیاز سب سے زیادہ ماہ محرم میں ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول پڑھ، قول نئی حدیث ہے اور قول اس حدیث کے راوی سیدنا علی فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، مسلم میں حدیث، لعنت ہے اس شخص پر اللہ کی جو اللہ کے علاوہ کسی اور پہ نا جانور ذبح کر۔ کسی پر نبی علیہ السلام کی صراط اور وضاحت کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور قرآنی نص ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، مردار دم مسفوح خون بہتا ہوا خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کی نیاز تم پہ حرام ہے، اللہ کے علاوہ جس کے نام پر ہو، وہ اللہ والوں کے نام پر ہو یا بت کے نام پر ہو، بت بھی بنتے تھے اللہ والوں، ایویں کوئی بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا، پتھر لے کے گھڑ کے پوجا شروع، پتھر کے پیچھے تصور ہوتا تھا یہ ولی اور نبی کی تصویر اور بت۔ جو چیز اللہ کے علاوہ، وہ دیگ، وہ چاول، وہ شرینی، وہ مٹھائی، وہ پانی، وہ بکرا، وہ چھترا، وہ مرغا، جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ منسوب ہو جائے وہ چلتا پھرتا حرام ہے، اس پر اللہ کا نام لے لے تب بھی وہ حلال نہیں ہوتا۔ حلال ہونے کے لیے شرط ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی نام پر منسوب نہ ہو۔ جس کو زندہ کہہ دیا یہ علی اصغر کا ہے، یہ علی اکبر کا ہے، یہ فلاں کی سبیل ہے، یہ فلاں کے واسطے ہے، یہ فلاں کے قرب کا ہے، یہ فلاں بزرگ کا ہے، فلاں پیر کا ہے، گائے اس کی، مال اس کا، یہ کٹا اس کا، یہ بکرا اس کا، یہ مرغا اس کا، اب جیتا جاگتا پھرتا وہ حرام ہے، وہ ذبح نہیں ہو سکتا، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ حرام ہو چکا۔ گدھا حرام ہے، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے، غیر اللہ کا ذبح، غیر اللہ کے نام منسوب جانور حرام ہو گیا، اب اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ محرم ہے، وہ دے گئے، اب کیا کریں؟ کتنے سیانے ہیں وہ جو اپنے دروازے پہ، تیرے دروازے پہ چاول لے کے آ گئے، گوانڈی ہیں جی، پڑوسی ہیں جی، تعلق ہے جی، رشتہ دار ہیں جی،
نانی ہے جی، دادی ہے جی، خالہ ہے جی، پھوپھو ہے جی، رشتہ داری ہے ان سے، وہ دے گئے، کیا کریں، کھائیں گے نہیں، رکھ چھوڑیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام دودھ خانے میں داخل ہو کے کھایا تھا، شرینی کو چکھا تھا، لے لیا تھا، بے شمار چیزیں پڑی تھی سامنے، کیا کہا تھا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر فرمایا تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر توڑ کے رکھ دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قبروں کے چڑھاوے کھا لو پی لو، تمہارے لیے جائز ہے۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا، آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کے ایک دوست نے دعوت کی، پوچھا یہ جانور ذبح ہوا ہے فلاں کے نام پر۔ رسول اللہ نبوت کے اعلان سے پہلے وہاں دعوت پہ تشریف لے گئے، گوشت کا پوچھا، کھڑے ہو گئے، فرمایا میں محمد غیر اللہ کے ذبیحہ نہیں کھایا کرتا۔ رسول رحمت اعلان نبوت سے پہلے نہیں کھاتے تھے، تم کلمہ پڑھ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہو۔ رسول کو رسول مان کے اب تو آپ نے بتا دیا کہ غیر اللہ کی چیز حرام ہے۔ چاول کیسے عمدہ کیوں نہ ہو، کتنی خوشبو اور کیوں نہ آ رہی ہو، کتنی تمہیں بھوک کیوں نہ لگی ہو، یہ غیر اللہ کی نیاز خنزیر سے اوپر درجے کی حرام۔ خنزیر کا گوشت اتنے حرمت میں نہیں ہے جتنی یہ چیز حرمت میں، کیونکہ اللہ نے خنزیر کے گوشت کا ذکر پہلے کیا اور اس چیز کا ذکر بعد میں کیا۔ اس ترتیب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خنزیر کے گوشت سے زیادہ حرمت میں حرام چیز غیر اللہ کی نیاز۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، ہاں قرآن نے کہا مجبور ہو جائے، مر رہا ہے، جا رہا ہے، جان نکل رہی ہے، حلال چیز ہے کوئی کھانے کے لیے، اور بندہ جان تے بچا نہیں، حرام پڑا ہے، چاروں چیزیں حرام پڑی ہے، مردار ہے، دم وہ خون جو بوقت ذبح بند ہے وہ خون پیالے میں پڑا ہے، ساتھ خنزیر کا گوشت ہے، ساتھ غیر اللہ کی نیاز ہے، چاول ہے۔ اب جان بچانی ہے، دو لقمے لینے ہیں جان بچانے کے لیے، فَمَنِ اضْطُرَّ، قرآن اجازت دی ہے، جا رہے ہو، مر رہے ہو، آخری سانس ہے تو جان بچانے کے لیے 2-3 لقمے لے لو جس سے جان بچ جائے اور تم حلال چیز تک پہنچو۔ وہ 4 چیزیں حرام میں سے کوئی چیز پڑی ہے تو چند لقمے 2-4 لقمے کھا لو مجبوری میں، یہ تمہاری حالت کیفیت۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، 4 چیزیں پڑی ہیں، حلال تو ہے کوئی نہیں، 4 چیزیں پڑی ہے، چاروں میں سے پہلے انتخاب بندہ یہی کہتا ہے یار ایک پاسے مردار، ایک پاسے خنزیر ہے، ایک پاس چاول پڑے ہیں تو چاول کیوں نہ کھائے، چاول نہیں کھا سکتا، وہ حرام ہے، پہلے کھائے مردار، مردار نہیں ہے، باقی 3 چیزیں تو کھا پیے، دم مسفوح وہ چیز نہیں ہے تو کھائے خنزیر کا گوشت، ادھر غیر اللہ کی نیاز کے چاول، ادھر غیر اللہ کی نیاز، دوسری طرف خنزیر کا گوشت، جان بچانے کے لیے چاول نہیں ہے، خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت بھی نہیں ہے، مردار بھی نہیں ہے، دم مسفوح بھی نہیں ہے، صرف غیر اللہ کی نیاز پڑی ہے، تب جا کے 2 لقمے بندہ کھا سکتا ہے، جان بچانے کے، عیاشی کے لیے نہیں، دوستی کے لیے نہیں، برادری کے لیے نہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ ضابطہ ہے اسلام کا، پڑھ لیجئے حدیث رسول سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت کو، آپ کی سیرت کو پڑھے اس حوالے سے۔ ماہ محرم کی سب سے بڑی بدعت یہ سبیل ہے۔ جانتے ہو آج کا دن اسلامی سال کا یہ پہلا دن جس کا آغاز
جو اس کے ہجری کے سن کے بانی مؤسس تھے سیدنا عمر، آج آپ کی شہادت کا دن، اور میری معلومات کی حد تک آج عزاداری جب رافضی شروع کرتے ہیں تو مٹھائی بانٹ کے شروع کرتے ہیں عمر کی شہادت کی خوشی میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، ہے اللہ اسلام کو خاص خصوصی عزت دینے کے لیے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا اسلام غالب آ جائے، اس کو خصوصی عزت ملے، تو اے اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت دے۔ یہ اسلام کا وقار، یہ اسلام کا غلبہ، یہ اسلام کی عزت، یہ سینہ عمر کے رعب اور دبدبے اور شجاعت اور بہادری سے۔ اور ایک بات کہنے لگاؤ، اور پوری ذمہ داری سے پوری دنیا میں یہ آواز جا رہی ہے، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ پہلے خلیفہ صدیق ہے، پھر سیدنا عمر ہے، پھر سیدنا عثمان ہے، اور چوتھے خلیفہ ہمارے اہل سنت کے شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ سیدنا علی چوتھے نمبر پہ خلافت پہ تشریف لے آئے، اس مقام پر، اس منصب پر۔ بات جو کہنے لگاؤ اس پہ جوان غور کریں، جہاں بیٹھے گفتگو کو اس کو کریں اور آگے چلائیں اور پوچھیں۔ دنیا کا کوئی شخص پڑھا لکھا شخص ہو وہ جواب نہیں دے پائے۔ سوال ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اس سوال پہ توجہ کیجیے۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ چوتھے خلیفہ سیدنا علی، اہل تشیع کا عقیدہ ہے پہلے خلیفہ سیدنا علی کو ہونا چاہیے تھا لیکن بنے نہیں، بنے ابو بکر عمر عثمان، لیکن انہوں نے ظلم کیا، نعوذ باللہ زیادتی کی، غصب کیا، حکومت کو لے لیا، چھین لیا اور بن گئے۔ بننا چاہیے کس کو تھا؟ علی۔ ہم کہتے ہیں جس ترتیب سے بنے یہی ترتیب آسمانی ہے، یہی ترتیب مصطفیٰ کی ہے، یہی اسلام کی ہے، اسی پر اجماع ہے، اسی پر اتفاق ہے۔ ابو بکر عمر عثمان علی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے علی کو ہونا چاہیے تھا لیکن ظلم ہوا، زیادتی ہوا۔ اب سوال جو ہے یہ تو طے ہوا کہ چوتھے نمبر پہ کون بنے؟ علی۔ ہم کہتے ہیں نمبر یہ ٹھیک ہے، ترتیب یہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے لیکن ہوا ایسے ہی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، جس علاقے کا خلیفہ علی تھا، جہاں جہاں سیدنا علی نے چوتھے نمبر پہ حکومت کی، خلافت کی، پھر سن لیں، سیدنا علی چوتھے نمبر پہ خلافت کے منصب پہ تشریف لے آئے، جس علاقے، جس ملک، جس خطے پر حکومت سیدنا علی نے کی، وہ سارے خطے، وہ سارے ممالک فتح کرنے والے سیدنا عمر تھے۔ جاؤ کوئی شخص انکار کر کے دیکھے، وہ علاقے کس نے دیے فتح کر کے؟ عمر نے، پھر عثمان نے۔ سیدنا علی کا دارالحکومہ کہاں تھا؟ کوفہ میں۔ کس نے لیا کوفہ؟ سیدنا علی تو جا کے خلافت کے منصب سنبھالنے اس کے ساتھ ہی چلے گئے تھے کوفہ، دارالحکومت دارالخلافہ لے کے۔ وہ دارالخلافہ کا جو شہر تھا کوفہ، وہ کس نے فتح کیا تھا؟ وہ عراق، وہ بصرہ، وہ ایران، فارس، شام، وہ سارے ممالک
جہاں تک خلافت علی کی تھی وہ سارے علاقے فتح کرنے والے ابو عمر عثمان تھے. تو کیا حق نہیں ہے کہ اپنے ملک کے بانی کا احترام ہو؟ محمد علی جناح کا پاکستان میں کیوں احترام ہے؟ ہر مسلک کا بندہ ان کا احترام کرتا ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے بانی ہیں. تو ایران کے بانی کا حق نہیں ہے کہ اس کا احترام کیا جائے؟ وہ عمر فاروق ہے. یا کوئی ایسی روایت لے آؤ جس میں ہو کہ نہیں ابو بکر عمر عثمان نے ایران فتح نہیں کیا، یہ سیدنا علی نے کیا. یا کوئی ایسی روایت لے آؤ. اگر ایسی روایت نہیں ہے تو پھر حیا کر ان شخصیات کا جن شخصیات نے پوری دنیا میں اسلام کو لہرایا. بادل چڑھے نا مدینے، بڑے زوردار بادل تھے. صحابہ کرام باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں، آج بادل چڑھے ہیں، بڑی بارش ہوگی، بڑی بارش ہوگی. اللہ کا امر، بادل آگے نکل گئے، بارش نہ ہوئی. صحابہ کہنے لگے بڑے بادل آئے تھے، بارش نہیں ہوئی. سیدنا عمر نے فرمایا جہاں بھی ہوگی حکومت تو وہاں عمر کی ہوگی. جہاں بھی یہ آگے جائیں گے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جس جزیرے میں برسے گی، جس علاقے میں برسے گی وہ حکومت اسلامی ہوگی. وہاں سے جناب تمہارے پاس ٹیکس آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، خراج آئے گا، جزیہ آئے گا تو مال مدینے میں جہاں بھی برستی رہے وہاں حکومت تو اسلام کی ہے. یہ ہے سیدنا عمر. کیا فرمایا تھا؟ سیدنا علی حدیث کے راوی ہے، سلسلہ حدیث سیاح میں حدیث ہے. راوی کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالی، شیر خدا، محبوب خدا. فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا، ابو بکر و عمر آ رہے تھے. اچانک جو ہی نمودار ہوئے، سیر ہوئے، سامنے آ رہے ابو بکر و عمر. آپ نے فرمایا اے علی یہ دو آ رہے. کون؟ ابو بکر و عمر. ان کو خبر نہیں دینا، ان کو بتانا نہیں ہے. آج آپ نے ان کو یہ خبر نہیں دینی. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اے علی، لیکن آج ابو بکر عمر کو نہ بتانا، لیکن یہ حدیث سن لینا علی. لیکن ابو بکر عمر کو اس کی خبر نہ دینا. بعد میں کہیں کسی موقع پہ بیان فرما دینا. اس حدیث کو نوٹ کر اے علی. جی یا رسول اللہ. فرمایا اے علی یہ دونوں ابو بکر و عمر جو آ رہے ہیں آج تک پہلوں میں جتنے آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے میری امت کے پہلے پچھلے بوڑھے عمر میں بڑی عمر میں فوت ہوں گے ان سب کے سردار جنت میں ابو بکر و عمر ہوں. چاہے پہلوں میں ہوں چاہے پچھلے میں ہوں، سوائے نبیوں رسولوں کے جو شخص بھی بڑی عمر میں فوت ہوگا اس کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے، اور جو جوان فوت ہوگا اس کے سردار میرے نواسے حسن و حسین ہوں. لیکن آج حسن و حسین کی حدیث وہ یاد ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ہمارا ایمان ہے یہ حدیث ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، لیکن یہ بھی حدیث سلسلہ حدیث سیاح میں ہے کہ بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے. جو دنیا میں بڑی عمر میں فوت ہوں گے ان کی سرداری جنت میں ابو بکر و عمر کے پاس ہو. سیدنا عمر عبداللہ بن عمر فرماتے اللہ کی قسم کئی مرتبہ ایسا ہوا صحابہ نے کچھ رائے دی، عمر نے کچھ رائے دی. پھر غور کرنا، ابن عمر فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا کہ صحابہ سارے ایک طرف تھے، اکیلے عمر ایک طرف تھے. رسول اللہ نے کوئی رائے لی، کوئی مشورہ لیا، سارے صحابہ ایک طرف ہوتے، عمر اکیلا ایک طرف ہوتا، اور سب کی رائے مختلف ہوتی، ایک طرف ہوتی، اکٹھی ہوتی، ایک جیسی ہوتی. عمر کی رائے بعض دفعہ مختلف ہوتی، اکیلے کی مختلف ہوتی. آسمان سے پھر وہی آتی جو عمر کی رائے ہوا کرتی. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ہر امت میں ایک شخص ہوتا ہے جسے الہام ہوتا ہے، جسے اللہ کلام جس کے دل میں القاء کرتا ہے، الہام کرتا ہے. میری امت میں ایسا کوئی ہے تو وہ عمر ہے. لیکن آج کل ننگیاں گالی ہیں نعوذ باللہ سینہ عمر کی.
کوئی قانون کوئی ضابطہ حرکت میں نہیں آتا۔ عمر وہ ہے جس کے بعد رسول اللہ کی حدیث ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو لکھ دیا ہے، حق کو جاری کر دیا ہے، حق بنا قائم کر دیا ہے۔ سیدنا عمر کی زبان پر دل پر جو کہتا ہے وہی آسمان پہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی بیویاں ازواج مطہرات باہر نکلتے تھے، پردے کا حکم نہیں تھا، باہر نکل دیا۔ سیدنا عمر کی خواہش تھی، چاہت تھی، آئے یا رسول اللہ میری غیرت نہیں مانتی، اے لوگوں دی عورتیں بھی باہر نکل دیا، تہاڈی بیویاں ازواج مطہرات بھی باہر نکل دیا، لوگوں کی نظریں ان کے چہروں پہ پڑتی ہیں، میری غیرت نہیں مانتی، میں چاہتا ہوں محمد کی بیویوں کے لیے پردے کی آیت، کوئی پردے کا حکم کچھ آپ ہی فرما دے۔ رسول اللہ خاموش۔ ایک دن مغرب کے بعد ازواج مطہرات مل کے جا رہی تھی باہر، وہاں شروم بیت الخلاء گھروں میں ہوتے نہیں تھے، عورتیں بھی مرد بھی باہر کھیتوں میں جاتے تھے، شام کے وقت عورتوں کا جانے کا رواج تھا، حسب معمول رات اندھیرا چھایا مغرب کے بعد تو ازواج مطہرات باہر جانے لگیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ ازواج مطہرات جا رہی ہے، ادھر یہودیوں کے جوان کھڑے تھے، کہنے لگے یہ رسول اللہ کی بیوی جا رہی ہے، قد سے پہچانی گئی اور صورت سے پہچانی گئی، کہا کہ یہ رسول اللہ کی بیویاں جا رہی ہے۔ جو ہی دیکھا سیدنا عمر کی کیفیت بدل گئی، گھر میں آئے، فرمایا یا اللہ نبی کی بیویوں کے پردے کی کوئی آیت نازل کر دے، میری غیرت نہیں مانتی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت عشاء کے بعد آپ نماز پڑھا کے مسجد نبی میں بیٹھے تھے، صحابہ سارے چلے گئے، انصار صحابہ بیٹھے تھے، جبریل آ گئے کہ جو غیرت زمین پر عمر کی ہے اللہ اس غیرت کو قبول فرما لی۔ آج قیامت تک جو عورت پردہ کرے گی اللہ کی قسم اس کا اجر و ثواب کا حصہ سیدنا عمر کے حصے میں جائے۔ آواز آئی قرآن میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اپنیاں بیٹیاں اور مومنہ دیاں ساریاں بیویاں کہہ دو کہ پردہ کرا کیتا کرن، پردے تو بغیر باہر نہ نکلیا کرن۔ میرے تواڈے محبوب علیہ السلام عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، منافق رئیس المنافقین جنازہ پڑھا رہا ہے، نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان لی تشریف لے آئے، سیدنا عمر آگے بڑے، ابو بکر بھی نال نے، علی بھی نال نے، سارے صحابہ کرام نال نے، جنازہ پڑھن لی، جنازہ پڑھان لی تیار نے، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بول کے آگے آیا۔ جو ہی نبی علیہ السلام مصلی محمد شریف لے آئے، پورے صحابہ کرام عمر فاروق آگے آئے، فرمایا یا رسول اللہ منافق ہے، کیوں جنازہ پڑھتے ہوئے تھے منافق ہے؟ فرمایا عمر اللہ نے من روکیا نہیں، من منع نہیں کیتا، لہٰذا میں جنازہ پڑھاواں گا۔ نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان لگے، عمر پھر نبی علیہ السلام دی اتباع اندر جنازے اندر کھڑے ہو گئے، جنازہ پڑھا دیتا ہے، قبرستان تشریف لے گیا نے، انہوں قمیض اپنی اتار کے ادھے لے کفن اندر پا دیتی ہے، لعاب دے منہ اندر پا دیتا ہے۔ اس ویلے عمر دی رائے دے مطابق قرآن آیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے محبوب جو عمر دی رائے وہی ساڈا فیصلہ حکم ہے، عمر دی رائے عمر دا مشورہ آسمان تے قبول کر لیا گیا ہے۔ آج تو بعد ہے نبی کتنا ہی پیارا بندہ، کتنا ہی قریبی بندہ، کتنا ہی رشتہ دار بندہ، کتنا ہی کوئی خدمتگار بندہ ہوئے، منافق دلوں مسلمان نہ ہوئے کافر ہوئے منافق، میرے محبوبہ آج تو بعد جنازہ پڑھن دی اجازت نہیں۔ جو رائے عمر کی ہے وہ اللہ کا حکم بن کے نازل ہو گیا، ایک نہیں 18 آیات ہیں قرآن میں، عمر زمین پہ بولتا گیا، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا۔ جو عمر کی رائے وہی ہمارا، یہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فجر دی نماز پڑھان واسطے تشریف لے گئے مسجد نبوی اندر، اور آپ کی عادت مبارکہ دی صفحہ جو گزرتے جاندے تے نال فرماندے جاندے اٹھو صفحے درست کر لو، اٹھو صفحہ درست کر لو، اور صحابہ کرام نو ویکھدے رہندے، اگر صف درست نہ ہوندی تے آپ آگے بڑھ کے صفحہ نو درست کراندے۔ سیدنا عمر حسب روایت حسب معمول فجر دی نماز تشریف لے آئے نے، نماز پڑھان لگے نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماندے نے اکثر آپ نماز دے اندر سورہ یوسف دی تلاوت فرمایا کرتے سن تاکہ لوگ پچھوں وضو کرنے والے آن والے جماعت نال شامل ہو جان۔ جدو اس آیت تے آندے تے رک جاندے تے رو پیندے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ، انما اشکو بسی وحزنی الاللہ۔ اس دعا اس جملے تاکہ رک جاندے رون دیا آوازاں آنیاں، آپ کرہن دیا رون دیا آوازاں آنیاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر پڑھانا شروع فرمائیے۔ ابو لولو فیروز نامی بندہ چھپ کے مسجد نبی اندر پہلے ہی آ چکا ہے، آپ دوتے 6 یا 7 واری چاہ جناب چھرے دے حملے کیتے نے۔ سیدنا عمر زخمی ہو کے زمین تے گرے، عبد الرحمن ابن عوف پیچھے صف اندر کھڑنے اشارہ فرمایا ہے، ایک روایت نے ہاتھ پکڑے ایسے عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے، انہاں جماعت میں سنبھالیا، نماز مختصر فرمائیے۔ کتنے ہیں عظیم صحابہ، کون کہتا ہے یہ صحابہ زہری مسلمان سن؟ زہری مسلمان ہوتے عمر جیسا انسان گر جاتا، نماز توڑ دیتے، نماز چھوڑ دیتے، نماز کو توڑا نہیں، نماز کو چھوڑا نہیں، نماز جاری ہے۔ عمر شدید زخمی ہے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے جماعت مکمل کروائی، نماز پڑھا کے سیدنا عمر کو سنبھالا، اٹھایا، اور 7 صحابہ اور شہید ہوئے۔ اسی ابو لولو فیروز نے پیچھے دوڑتے لوگ اس کو پکڑتے، وہ ان پر حملہ کرتا، 7 صحابہ سیدنا عمر کے ساتھ شہید ہوئے۔ جو سیدنا عمر کے قاتل کو پکڑنے کے لیے ایک صحابی نے اپنے کوٹ کو اس کے اوپر پھینکا اور اس کو پکڑنا چاہا، اس نے اپنے آپ پر خنجر مارا اور خود کو حملہ کر کے خود بھی مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ یہ ایران کا تھا، مجوسی و نسل تھا، یہ پہلا شخص تھا جس نے مسجد میں دہشت گردی کی، مسجد میں حملہ کیا، امیر عمر پہ حملہ کیا۔ سیدنا امیر عمر جب زخمی ہو کے صحابہ نے اٹھایا، فرمایا کون ہے مجھ پہ حملہ کرنے والا؟ بتلایا گیا غلام ہے، ابن عباس تھے ساتھ، فرمایا امیر عمر وہ غلام ہے فیروز، وہ غلام ہے ابو لولو۔ فرمایا ابن عباس تیرا بابا تیرا ابا عباس ہی کہتے تھے غلاموں کو مدینے میں آنے دو، میں تو کہتا تھا غیر مسلموں کو مدینے میں نہ آنے دو، ان کو غلام بھی نہ رہنے دو، لیکن تیرا بابا یہ کہتا تھا۔ کہتے ہیں فرمایا اجازت دے کہ ہم ان سارے غلاموں کو قتل کر دے۔ فرمایا نہیں، اب میں قتل تو نہیں، میں پناہ دے چکا، مدینے میں لا چکا، اب میں یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ تیرا شکر ہے میں اس کے ہاتھوں زخمی ہوا جس نے آج تک محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، جو مسلمان نہیں ہے، جو کافر ہے، اس کے ہاتھوں میں قتل ہو رہا ہوں، اس کے ہاتھوں میں زخمی ہوا ہوں۔ گھر میں لائے گئے، بے ہوشی کی کیفیت میں چلے گئے، حکیم و طبیب بلائے گئے، نبیس پلایا گیا، دودھ پلایا گیا، پیٹ کے راستے جب بہر آنے لگا، اللہ نے کچھ دیر بعد ہوش دی، پہلا سوال کیا، نماز فجر صحابہ نے پڑھ لی تھی؟ جی پڑھ لی تھی، آپ کی رہ گئی۔ فرمایا مجھے تیمم کروایا چاہتا کہ میں نماز پڑھوں، نماز کو پڑھا، سیدنا عبداللہ بن عمر کو بلایا، جاؤ میری ماں امی عائشہ کے پاس جاؤ، یہ ہیں وہ لوگ جو زمینوں پہ قبضے کرتے، یہ ہیں وہ لوگ نعوذ باللہ جو بیت المال کا مال کھاتے ہیں، جاؤ امی عائشہ کو کہو میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے سکتی ہے؟ عبداللہ بن عمر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، امی عائشہ سے بات کی، امی عائشہ رو پڑی، فرمایا جگہ تو اپنے لیے تھی، جگہ تو اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، اپنے لیے خاص کی ہوئی تھی، رسول اللہ دفن تھے، بابا ابو بکر دفن تھے، جگہ تو اپنے لیے تھی، لیکن عمر کو کیسے واپس کروں؟ عمر کو کہو تجھے اجازت ہے؟ دور سے دیکھا بیٹا آ رہا ہے، فرمایا مجھے اٹھاؤ، فرمایا بابا خوش ہو جاؤ، تم امی عائشہ نے اجازت دے دی ہے، فرمایا بیٹا جب میں شہید ہو جاؤں پھر دنیا بندہ منہ کا ملاحظہ رکھ لیتی ہے، ہو سکتا ہے
نہ دی ہو، جب میں فوت ہو جاؤں میرے کفن دو، میری میت لے جاؤ رسول اللہ کے حجرے کے دروازے پر، پھر امی عائشہ سے پوچھ لینا، امی عائشہ اجازت دے تو اندر دفن کر دینا، نہیں تو مسلمانوں کے ساتھ قبرستان میں عام میں دفن کر دینا، یہ قبر کی جگہ نہیں لیتا، یہ پیسے کیسے لیتا ہے؟ فرمایا 86,000 کے قریب مجھ پر قرض ہے، یہ گھر کا آدھا سامان لٹانے والے، یہ گھر کا سارا سامان پیش کرنے والے آج دنیا سے جا رہے، 86,000 کا قرض ہے سیدنا عمر پر۔ فرمایا میرے بیٹو یہ میرا قرض ادا کر دینا، مال میں امانت دار اس قدر کہ آپ کا بیٹا عاصم بن عمر عراق کے سفر پہ گئے، وہاں سے لوگوں نے کہا امیر المومنین کا بیٹا آ گیا ہے، شہزادہ عاصم آ گیا ہے، اس کو تحفے تحائف دو۔ کسی نے شہد پیش کیا، کسی نے کھجوریں پیش کی، کسی نے کپڑے پیش کیے، کسی نے جبے پیش کیے، کسی نے نقدی درم و دینار پیش کیے۔ عاصم بن عمر ایک تحفوں کا ڈھیر لے کے مدینے میں پہنچے، پتہ چلا بیٹے کو بلایا، فرما بابا جی میں نے مانگے نہیں، میں نے طلب نہیں کیے، ان لوگوں نے خود دیے۔ فرمایا اگر تو عمر کا بیٹا نہ ہوتا، اگر تو امیر المومنین کا بیٹا نہ ہوتا، مدینے سے لوگ عراق جاتے ہیں کوئی تحفے تحائف نہیں دیتا، تجھے ملے ہے امیر کا بیٹا، امیر المومنین کا بیٹا، حاکم کا بیٹا، خلیفے کے بیٹا ہونے کے ناطے ملا ہے۔ یہ عمر کے گھر میں مال نہیں آ سکتا، یہ سارا بیت المال میں جمع ہوگا۔ یہ ہے وہ لوگ امانت دار، یہ ہے وہ شخصیات امانت دار۔ سیدنا عمر نے فرمایا میرے سارے قبیلے کو اکٹھا کر کے میرا قرض دیا جائے، اگر قرض کے برابر مال جمع ہو جائے تو ٹھیک، وگرنہ بیت المال سے اتنا لے لینا جتنا عمر کا قرض دنیا سے ختم ہو جائے، مجھ پر قرض باقی نہ رہے۔ ایک جوان آیا کہتے ہیں امیر عمر اللہ نے آپ کو خلافت دی، اللہ نے آپ کو چنا، آپ نے انصاف کیا، عدل کیا، کہہ کے واپس پلٹنے لگا، اس کی سلوار کو ٹخنوں سے نیچے دیکھا، فرمایا اس جوان کو بلاؤ، سنت سے پیار عمر کا، سنت سے محبت عمر کی، زخمی ہے پیٹ، خنجر لگ چکے، خوراک بار آ رہی ہے، اس وقت کی سلوار ٹخنوں سے اوپر یاد ہے عمر کو، ہمیں تو جوانی کی مستانی میں یاد نہیں، ہم تو کاروبار بھی معاملات میں مصروف ہے، یاد نہیں، ہم اس کو مولویت کہتے ہیں، اس کو مولوی پن کہتے ہیں، اس کو جناب شدت کہتے ہیں، سلوار کا تعلق کیا ہے؟ یہ ہے امیر عمر۔ فرمایا جوان میری تعریف کر رہا تھا، تو سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ چادر سلوار ٹخنوں سے اوپر کر، صفائی اسی میں ہے، آخرت اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے۔ امیر عمر یکم محرم کو شہادت پا گئے، 3 دن زخم کی حالت میں رہے، علاج معجل چلتا رہا، صحابہ سمجھے زخم اتنے گہرے نہیں لیکن گہرے تھے، آپ شہید ہو گئے۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا، سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد نے قبر میں اتارا، اوپر سیدنا علی کھڑے، فرماتے ہیں عمر مجھے یقین تھا تم محمد کے ساتھ ہی دفن ہوو گے، مجھے یقین تھا تم یہیں دفن ہوو گے۔ میت لائی گئی، امی عائشہ سے پوچھا گیا، امی عائشہ نے اجازت دی، اندر جا کے تیسرے چاند کو دفن کر دیا۔ سیدہ صدیقہ کو خواب آیا تھا نا، اے بابا ابو بکر مجھے خواب آیا ہے میرے حجرے میں 3 چاند آن گرے ہیں۔ جب رسول اللہ دفن ہوئے فرمایا بیٹا عائشہ پہلا چاند آ گیا ہے، دوسرے چاند کا انتظار کر۔ وہ ابو بکر آ گئے، تیسرا چاند سیدنا عمر جن کا جنت میں محل رسول اللہ نے دیکھا، وہ چاند روض رسول میں غروب ہوا، وہ روض رسول میں دفن ہوا۔ آج بھی وہ چاند ہے، آج بھی وہ عمر ہے، آج بھی وہ جنتی ہے، آج بھی روضہ تم میرے عاصل جنہ کا ٹکڑے کے اندر وہ دفن ہے۔ آج بھی روض رسول کے بعد جب دنیا جاتی ہے جتنا سلام مصطفیٰ کو پہنچتا ہے، ساتھ سلام ابو بکر و عمر کے نام میں جاری و ساری ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ رسول کے یار غار بھی تھے، صدیق، پھر یار مزار بنے صدیق، اور ساتھ عمر رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، میری قبر کھلے گی، پھر ابو بکر و عمر کی قبر کھلے
کھلے گی۔ ھاکذا نبعث یوم القیامہ، آپ جا رہے تھے، ایک طرف ابو بکر دوسری طرف عمر تھے، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ فرمایا میرے صحابہ جس طرح آج ہم تینوں جا رہے ہیں، ہم قیامت والے اس طرح تینوں اٹھیں گے، میرے ساتھ ابو بکر ہوگا، میرے ساتھ عمر ہوگا۔ یہ ہے وہ شان سیدنا عمر کی جو یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے آج کے دن۔ اور اتفاق ایسا کہ جب مورخین نے پیچھے کی طرف کیلنڈر کو چلایا تو مہینہ بھی اگست کا تھا، جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام شہادت پہ نوش فرمائی۔ مہینہ بھی یہی تھا جو آج ہمارے انگریزی مہینے چلتے ہیں، اور یکم محرم بھی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ ہمیں ان سے محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ ہماری جماعت کے ایک معروف خطیب تھے مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب۔ پہلے سرگودا 23 بلاک مسجد توحید میں خطیب رہے، اور یہاں مقام حیات میں بھی آپ کے کئی درس ہوتے رہے۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس مسجد میں بطور خطیب مجھے لانے والے مولانا عبدالستار صاحب نیازی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، وہ پچھلے دنوں وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جو ہے وہ جنت کا باغ بنا دے، بشری غلطیوں لفظوں کو معاف کر کے ان میں کہ جنت میں درجات بلند فرمائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس لحاظ سے میرے محسن بھی تھے کہ یہاں مجھے لانے والے اور یہاں اس مسجد میں سیٹ کروانے والے و رکھوانے والے وہی تھے، اور شروع میں خطبوں کی تیاری بھی مجھے کرواتے اور پڑھاتے جب جو ہے 92 میں یہاں خطابت کو شروع کیا۔ اس لحاظ سے میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کی دعائیں مغفرت کریں۔ کچھ کمی کوتاہیاں، اختلاف، چار یہ صورتیں یہاں سے ان سے ہوئیں اور وہ یہاں سے تشریف لے گئے، لیکن جماعت کا تسلسل کے ساتھ وہ کام کرتے رہے، اور کئی کتابیں بھی لکھی مسلک اہل حدیث کے دفاع پر، عظمت پر، کئی مناظرے بھی کیے، اور وہ پچھلے دنوں وفات پا گئے۔ ان کا نماز غیبانہ جنازہ جو ہے وہ جمعے کے بعد پڑھاؤں گا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس ممکن کے ساتھ خلوص دل سے دعائیں کریں، اللہ ان کے غلطیوں کو معاف کر کے ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها